بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریته آدم وممن حملنا مع نوح وذریته ابراہیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے یعنی اللہ نے فرمایا کہ زمرہ انبیاء میں سے آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بچا کر اٹھا لیا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کو منتخب کیا جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم قصص الانبیاء میں حضرت ہود علیہ السلام کی حالت زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کی تھی۔ مسلسل گفتگو چل رہی ہے، اس میں ایک سوال آیا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بھی یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا وہی قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا، یعنی جو یہود و نصارہ کا حشر ہوگا جہنم میں جائیں گے تو جو ان کو دوست بنائے گا ان کے ساتھ رہے گا، ان جیسا ہو جائے گا، وہی اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ دونوں مشرک ہیں، یہود بھی مشرک ہیں، نصارہ بھی مشرک ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں جو گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی، آیت نمبر 51 سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 51 کہ یہود و نصارہ کا دوست مت بن، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو ان کو دوست بنائے گا ان کے ساتھ رہے گا تو وہ ظالم خدا کی نگاہ میں ظالم میں شمار ہوگا۔ یہی آیت تھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب کہا کہ یہود و نصارہ کو دوست بناؤ اور جو بنائے گا ان کے ساتھ ہو جائے گا اور وہ ظالم ہوگا، اسی طرح آیت 82 میں بھی نصارہ کو آپ یقیناً حق میں بلحاظ، اب آئیے اس آیت کی جانب، آیت 82 میں ہے کہ نصارہ کو آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر پائیں گے۔ نصارہ، جی ہاں، اس میں کہا جائے نصارہ کو دوست مت بناؤ، لیکن آیت 82 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر پائیں گے، یعنی محبت اگر دیکھنا ہے تو آپ کو نصارہ میں ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں عابد و زاہد اور غیر متکبر افراد ہیں۔ دیکھیں محبت کے علامت بتائی جا رہی ہے، اس میں عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہے اور غیر متکبر ہے، یعنی تکبر نہیں کرتے، وہ ظلم سہ لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور عبادت گزار ہیں، زاہد ہیں، ظاہر سے بات ہے کہ دعا اور مناجات کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اب اس آیت میں نصارہ کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے کہ ان میں ایسے اوصاف حمیدہ ہیں کہ وہ عبادت گزار ہیں اور زاہد ہیں اور گوشہ نشینی میں دعا و مناجات کرنے والے ہیں۔ جب علماء یعنی کہ کیا رب تعالیٰ کو معلوم نہ تھا، رب تعالیٰ کو معلوم نہ تھا کہ نعوذ باللہ جب ایسے خدا پرست افراد کے متضاد باتیں کی جائیں تو عام لوگ کیا کریں گے؟ پہلی بات کو مانیں گے، دوسری بات کو 51 میں ہے، آیت نمبر 51 میں سورہ مائدہ کے دوست مت بناؤ، اور اس میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 82 میں کہ ان کے اندر اوصاف حمیدہ ہیں، عابد ہے، زاہد ہے، غیر متکبر ہیں۔ اب آئیے عزیزان من، رب تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی یوں ہی بیکار فضول میں یا نباتات و حیوانات کی طرح صرف اس دنیا فانی کے لیے نہیں عطا کی، انسان کو بالخصوص حیوانات و نباتات و جمادات کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں رکھا، بلکہ آپ اور آپ کا خاندان نسل در نسل یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری فرد تک اس رب العالمین کے پاس ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے، اور یہ کہ اس دار فانی سے میں آپ کو اور ہم سب کو آزاد پیدا کیا، غلام نہیں بنایا، نا، پروردگار عالم نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، یعنی انسان خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں آزادانہ ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو باغ عدن میں یعنی اس جنت میں مقیم رکھا تھے،
مکمل آزادی تھی، جس درخت کا پھل جتنا چاہو اپنی مرضی کے مطابق کھا سکتے ہو، مگر دیکھو اس باغ عدن کے وسط میں درمیان میں نیک و بد کا درخت ہے، خبردار اس کے قریب مت جانا، اس کو مت چھونا، نہ پھل کھانا، ورنہ جس دن کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، کیا کھاتے ان کو موت واقع ہو گئی؟ نہیں، 9 سال سے زیادہ حیات رہے۔ مگر حقیقی پروگرام میں جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں جب بھی ایسے سوالات کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے مقدس کلام میں ابلیس ملعون نے اپنی جانب سے آموزش کر کے حضرت حوا علیہ السلام کو غلط تشریح کر کے کنفیوز کر دیا، بہکا دیا۔ حضرت حوا نے اس پھل کو خود بھی کھایا، اپنے شوہر حضرت آدم السلام کو بھی کھلا دیا، اور پھل کھاتی احساس حکم عدولی ہوا۔ سامعین گرامی، اس درخت کا پھل کھاتے ہی کیا دونوں اسی وقت مر گئے؟ نہیں نا، لیکن کلام میں تو لکھا ہے کہ جس دن کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ موقع دیا رب العالمین، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام 930 برس تک حیات رہے، پھر ان کا انتقال پرملال ہوا۔ یہ ہم شروع میں پیش کر چکے، اسے قصص الانبیاء کے آغاز میں ہم بہت کچھ پیش کر چکے، انبیاء کی زندگی، کس کے بارے میں، انہیں کتنی عمر کس کی تھی، کس کی کیا اولاد تھی، اس کا کیا نام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تمام بنی نوع انسان سب کو موت آنی ہے، یعنی جو جان گناہ کرے گی مرے گی۔ بات صرف یہ ہے کہ دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی زندگی کے لیے وہاں کی زندگی کے لیے ابلیس ملعون سے مسلسل جنگ کرنی ہوگی، لڑتے رہنا ہوگا۔ ہمیں ابدی زندگی اپنی خود ہی بنانی ہوگی، ہمیں ابدی زندگی اپنی خود ہی بنانی ہوگی، ورنہ کتاب حیات سے خارج یہ کہانی ہوگی۔ اس ابدی زندگی تو ملے گی، لیکن کیا ہم بہتر انداز میں رہیں گے یا بد انداز میں رہیں گے؟ کیا ہم عیش باغ میں رہیں گے یا آگ میں رہیں گے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ حیاتی کتاب میں ہم اچھے کے ساتھ رہیں یا بروں کے ساتھ، آگ میں رہیں یا باغ میں۔ آئیے ایک اور آیت، کتاب حیات میں ہمیں نام لکھوانے کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی بھی گاڑی آپ کے پاس ہو، سگنل ہے چوراہے پر، آپ اپنی مرضی سگنل نہیں توڑ سکتے، کراس نہیں کر سکتے، جس کا ٹریک ہے اپنے ٹریک پہ چلے گا، اور جو قانون حکم عدولی کرے گا اس کا سپاہی کھڑا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمارے یہاں جان چھوٹ جاتی ہے کچھ لے دے کر کے، لیکن باہر ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک سگنل توڑا، اگلے سگنل پہ پکڑے جائیں گے، یعنی ایک سگنل ہماری ختم ہوئی، دوسری سگنل ہم پکڑے گئے، فائدہ کیا؟ عزیزان گرامی، ایک اور آیت کی جانب کہ جو سوال کا دوسرا جز تھا کہ یہود و نصارہ کو دوست اس لیے کہ وہ سارے مشرک ہیں، اس کے لیے آیت ہے جی، وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك لقومهم فعمهم يدعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انہ ویفقون۔ اور یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور ان لوگوں کے قول کے مشابہت کرتے ہیں جو پہلے کفر کر چکے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، بہت اہم سوال ہے، لیکن اس کے لیے گہرائی چاہیے، علم چاہیے، اور ہم گفتگو پہلے کر چکے، بہت ساری گفتگو، لیکن اس آیت میں بھی یہود کو یہود لکھا گیا ہے، اور یہ بات عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ غور طلب بات پھر وہی کہ رب تعالیٰ نے جس قوم کو اپنا خاندان کہا، اسرائیل کہا، کس کو کہا تھا اسرائیل؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو ان کے خاندان کو کیا کہا جائے؟ ان کے بیٹے بیٹیاں کیا ہوں گی؟ بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم اپنی گفتگو کو چند لمحے کے لیے موقف کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس قوم کو، جس خاندان کو اپنا خاندان کہا، وہ قوم موحد تھی، موحد، واحد خدا کے ماننے والی تھی۔ پھر بھلا یہ کیوں کر مشرکانہ حرکت کرے گی؟ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ماضی میں جب یہود یا یہودیوں نے
قوم پرست بت پرست یہودی قوم نے بت پرست قوموں سے شادیاں رچائیں، تب تک وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور سینکڑوں سال رہے۔ لیکن یہودیوں نے کس کتاب میں لکھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پہلے سوال، کیا حضرت عزیر جن کو نبی کہتے ہیں ان کا نام کہ تورات مقدس میں ہے؟ یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کا نام قرآن شریف کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب میں مرقوم ہونی چاہیے۔ ان کے آباء و اجداد کے اسم کیا ہے جن کا نام عزیر آپ بتا رہے ہیں؟ یا جو نسل مزید آگے چلے ان کا نام، یہاں تک کہ یہود جو قرآن شریف کے سے اخذ کی گئی ہے 8ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ عرفان قرآن کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ یعنی جو کتاب حضرت موسیٰ کی معرفت عطا کی گئی اس میں ہدایت ہے کہ جو چاہو جو اسے چاہے ہدایت لے، اور یہی ترجمہ تفہیم القرآن سید ابو العالیٰ مودودی صاحب آپ ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنا تاکہ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ عزیزان گرامی، یہاں قرآن شریف کا سورہ اسرا کی جو دوسری آیت سے واضح ہے کہ یہودیوں کو جو کتاب مقدس عطا کی گئی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معرفت، وہ ذریعہ ہدایت ہے، اور اس تاکید کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حامی مددگار نہیں۔ پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس کتاب میں ہدایت ہے، نور ہے، سب کچھ ہے، سب سے قدیم کتاب، تو پھر بھلا وہاں شرک کا شائبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بالفرض محال، کیا واقعی یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں جبکہ توریت میں حضرت عزیر نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے؟ جی ہاں، جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ جس بزرگ ہستی کو قرآن شریف میں ادریس کہا گیا ہے وہ دراصل حضرت حنوک علیہ السلام ہے کہ حیات طیبہ سے ملتی جلتی تھی۔ اسی طرح حضرت ہود کی حیات طیبہ، حضرت ہود علیہ السلام جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیا تھوڑی سی ان کی حیات تھوڑی سی تفصیل درج کر دی جاتی کہ ہاں یہ کس نبی کے اولاد تھے، کیا تھا؟ اچھا آپ نے جو نسب نامہ پیش کیا چاروں کتابوں میں، وہ 4 طریقے سے نسب نامہ ہے، اور یہ نام کہیں بھی نہیں ہے کتاب مقدس کے حوالے سے۔ پھر یہ نام کہاں سے آئے؟ اور اسی طرح کہ حضرت حنوک کی طرح اندازہ ہو جاتا کہ یہ کس نبی ہیں، یہ کون سے نبی ہیں، ان کی حال زندگی سے کچھ نہیں ملتا۔ آئیے اب ایک اور آیت، یہ بھی قرآن شریف کی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 67، مَكَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودًا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ قرآن، عرفان قرآن کا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزان محترم یہ بات تو سچ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست تھے؟ نہیں، بت شکن تھے، بت شکن تھے، بت کو توڑ دیا تھا آپ نے، اور مشرک نہیں تھے بلکہ بت شکن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، کیونکہ یہ دونوں انہی کی اولاد میں بعد میں ہوئی ہیں۔ مگر ایک بات کہ وہ مسلمان تھے، جبکہ اسلام 600 سال بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے آیا، یعنی اسلام قبول کرنے والوں کو مسلم کہا گیا ہے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت عرض کرتے چلیں کہ قرآن شریف میں یہ تحریر 6666 آیت بتائی جاتی ہے، میں مسلسل پچھلی نشست میں گفتگو کر چکا ہوں۔ 6666 آیت میں لفظ مسلمان کہیں بھی نہیں ہے، مسلم ہے، مسلمین ہے، مسلمات ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے۔ پھر یہ لفظ آپ نے کہاں سے استعمال کیا؟ میری نگاہ سے نہیں گزرا، کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر آپ حضرات کی نظر میں ہو تو مجھے حق العباد کے لیے ضرور مطلع کیجیے تاکہ سب کا بھلا ہو۔ رہی بات حضرت ابراہیم اسلام کی، کہ جب ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت ابراہیم اسلام کی حالت زندگی میں آئیں گے، ان کی حیات طیبہ پیش کریں گے، تو ہم پھر بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم اسلام کیا تھے۔ اب ہم قرآن شریف کی سورہ مکی سورہ ہے، پارہ 15، سورہ 17، بنی اسرائیل اس سورہ کا نام، لیکن اس کو ایک اور نام دیا گیا ہے اسرا۔
اسرا کے معنی چونکہ اس کے پہلی آیت میں ہے اسی لیے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور دوسری آیت میں چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اسی لیے اس کا بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ وَقَضَّيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مُرَتِّينَ وَلَا تَعَلَّنُوا عُلُوًّا كَبِيرًا۔ عرفان قرآن کے مطابق اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین پر ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے، اور یہی ترجمہ تفسیر القرآن میں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات کی پر متنبع کر دی کہ تم 2 مرتبہ زمین پر فساد عظیم پر کرو گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ عزیزان، چونکہ ہود علیہ السلام سے متعلق ہے، ہود علیہ السلام کا ترجمہ جسے ہم نے ان کی شروع میں کہا ہے کہ پورے قرآن میں 11 مقام پر ہے، 7 مقام پر ہود کو لفظ ہود یعنی اسم استعمال کیا گیا ہے، اور 4 مقام پر ہود کا ترجمہ یہودی کیا ہے، اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں اتنی ساری گفتگو کی۔ اب سوال ایک اور آیا کہ لفظ ہود قرآن شریف میں کتنے مقام پر آیا ہے اور کس کے لیے کہا جاتا ہے، یہ ہم پیش کرتے چاہ رہے ہیں، لیکن درمیان پھر ایک سوال، اس سوال کو سنیے، جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں لفظ یہودی نہیں ہے۔ سوال کیا ہے پھر سنیے، لفظ یہودی قرآن شریف میں کتنے مقام پر آیا ہے اور کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ اچھا سوال۔ قرآن شریف میں لفظ یہودی نہیں ہے بلکہ لفظ الہود ہے، یہود ہے، کل 8 مقام پر ہے، اور کتاب مقدس میں یہودی یا یہودیوں جو ہے وہ تقریباً 96 مقام پر ہے۔ اب آئیے، جیسا اب تمام سامعین کے علم میں ہے کہ کتاب مقدس کو عبرانی زبان میں تناق اور عربی میں الکتاب کہا جاتا ہے، اور قرآن شریف میں ان تمام آیت جہاں کہیں بھی لفظ کتاب یا الکتاب یا اہل کتاب کا استعمال کیا گیا اس کے معنی کتاب مقدس کے متعلق اس کے ماننے والے، اس کتاب مقدس کے ماننے والے کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے 2 ادوار ہیں، یعنی 2 حصے ہیں اس کو۔ پہلا دور یہ عہد، اور وہ قبل مسیح کہلاتا ہے، بیفور کرائسٹ، BC۔ اس عہد کو عبرانی میں تناق کہتے ہیں، اور مسیح اس کو عربی میں العہد القدیم یعنی عہد نامہ قدیم یا پرانا عہد نامہ، اور انگریزی زبان میں اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اس عہد نامہ میں کل 39 کتابیں ہیں، اور ان کتب میں تقریباً 31 مقام پر لفظ یہودی یا یہودیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مولود مقدس کے بعد، جسے بعد میں از مسیح کہا جاتا ہے، اسے انگریزی میں نیو ٹیسٹمنٹ، یا اس دور کے لیے AD کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض کے لکھتے ہیں آفٹر ڈیتھ۔ لفظ یہودی یا یہودی کو ذکر 386 مقام پر کیا گیا ہے۔ لفظ یہودی عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جو ہمیشہ صیغہ جمع میں استعمال ہوا ہے، واحد میں نہیں۔ ان 4 کتب جو ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ان 4 کتب کے بعد اخذ کی گئی کہ جو بات وہ کچھ سدوم اور عمورہ کی تباہی سے قدر مطابق رکھتی ہے، لیکن جب ہم حضرت ابراہیم اسلام کے حیات طیبہ کا ذکر کریں گے تو وہاں ہم آپ کی ختم رد کریں گے، ہاں سدوم اور عمورہ کون تھے، کیا تھے۔ حضرت ہود کی مزید باتیں جو قصص الانبیاء کے تالیف احمد الدین ابو الفتح اسماعیل ابن کثیر مترجم میں مولانا محمد ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب صفحہ 119 میں درج ہے کہ جب وہ عذاب الہی یعنی بعد عظیم کی شکل میں نمودار ہوا، پھر رب تعالیٰ نے صرف یہود اور جو ایماندار تھے وہ محفوظ رہے، اور پھر ہود کا انتقال ہوا۔ مزار اقدس کے بارے میں روایت دیکھیں گے۔ اسی بات کو قصص الانبیاء کے تالیف علامہ ذوالفقار ثاقب صاحب نے 142 سے اور 147 صفحے پر کافی تفصیل سے لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں تمام سامعین ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی پروگرام میں، اسی نشست میں جب حضرت ہود کا ذکر میں قوم عاد کا ایک شخص 70 اشخاص، ایک وفد کا بھی ذکر میں نے کیا تھا، 70 اشخاص وفد ایک آیا تھا، اور وہ کتاب تھی تیسری کتاب علامہ مفتی ابو صالح، جی یہ کتاب ہے علامہ مفتی محمد صالح، یہ کتاب ابو صالح محمد فیض احمد اویسی صاحب نے اپنی کتاب صفحہ 126 میں بعنوان قحط سالی عذاب کے متعلق باتیں لکھی تھیں، اور یہ ہم آپ کی خدمت پیش کر چکے تھے کہ یہ کتاب سے متعلق محمد اسحاق اور دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب قوم عاد کے لوگ
اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار سے حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک انہیں قحط میں مبتلا کیے رکھا، اور قحط کی وجہ سے ان کا جینا محال ہو گیا تھا۔ اس زمانے کے لوگوں نے جب کوئی مشکل درپیش آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل کے نجات کے لیے درخواست کرتے تھے، اور وہ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتے اور اس کے وسیلے سے، اس گھر کے وسیلے سے اپنے آسانی کے لیے سوال کرتے تھے۔ اور اس دور کے لوگوں کا عام طریقہ تھا 2 متضاد باتیں، ایک تو انکار کرتے ہیں خدا واحد سے، پھر اس کے گھر میں آ کر اس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ اور عمالیقیہ قبیلہ کے لوگ حرم کے قریب نزدیک قیام پذیر تھے۔ یہ لوگ عملیق بن لاؤس بن سام بن نوح کے پشت سے۔ یہ نام کہاں سے آپ نے لیا؟ اب ان دونوں شخص میں جو شخص قبیلے کا سردار تھا اس کا نام معاویہ بن بکر تھا۔ دیکھیے یہ نام عربی زبان کا ہے، عبرانی نہیں ہے، اس وقت عربی زبان نہیں تھی۔ اس سردار کی والدہ کا تعلق قوم عاد سے تھا، اس بوڑھی عورت کا نام جلحزہ تھا۔ یہ نام آپ نے کہاں سے لیا؟ چلیے میں آپ سے اہم سوال، کیا حضرت آدم اسلام کی پہلی زوجہ؟ جی یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ جی ایک ہی زوجہ تھی ان کی، 4 نہیں تھی۔ ان کا نام قرآن شریف کی کسی آیت میں آپ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو نہیں ملا، آپ دکھائیے گا ضرور۔ تو یہ جلحزہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، کس کتاب سے اخذ کیا؟ اور عاد کی ایک شخص خبیری کی بیٹی قوم عاد کے تقریباً 70 آدمی مشتمل ایک وفد جب حرم پاک کو پہنچا تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے وسیلے سے بارش کی دعا کریں، وفد کا گزر معاویہ بن بکر سے ہوا جو مکہ میں مکرمہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لوگ یہاں اترے اور 1 مہینے تک یہاں قیام میں رہے۔ جب معاویہ کے پاس ان کا قیام اور زیادہ طول پکڑ لیا تو اپنے قبیلے کی محبت اور شفقت کی وجہ سے کیا کیا، اس نے شرم کے مارے انہیں واپسی کا نہ کہہ سکے، لیکن اس نے چند اشعار لکھے اور اپنے لونڈی سے کہا کہ وہاں جا کر گائیں۔ لونڈی نے جب گایا تو اس کے بعد کیا ہوا، یہاں تک ہم نے اس گفتگو کو وہاں روک دی تھی، آج پھر ہم تھوڑی سی وہاں سے ہم پیش کرتے ہیں۔ انہیں وفد کے سامنے جس عربی کتاب، یعنی عربی اس کا ترجمہ ہے، عربی میں انہوں نے گیت کو گایا تھا، وہ شعر تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سنو اے قیل تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور کعبۃ اللہ کو جاؤ، شاید اللہ کریم ہمیں بادل عطا کر دے اور وہ بادل عاد کی سرزمین کو سیراب کر دے۔ عاد کی قوم قحط سالی کی وجہ سے آنکھیں اٹھانے سے بھی قاصر تھی، سخت پیاس کی وجہ سے نہ تو ہمیں اب کسی بوڑھے کی زندگی کی امید ہے نہ بچے کی۔ اگرچہ خاندان کی عورتیں بیمار ہیں لیکن پھر بھی وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے حالت یاس کو پہنچی دکھائی دیتی ہیں، اور وحشی درندے علی الاعلان ان کے پاس دوڑتے ہیں اور انہیں ان کے تیروں کا خوف نہیں رہا، اور تم یہاں رات دن عیش میں گزر بسر کر رہے۔ تم میں برا کسی قوم کا وفد نہیں بھیجا گیا، نہ کسی قوم نے اس وفد سے بڑھ کر کسی برے وفد کو خوش آمدید کہا۔ اعزان گرامی، اب اگر اسی بات کو اردو شعراء اپنے اشعار میں بیان کرتے تو کیا ہم یہ حق بجانب ہوتے؟ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس زمانے میں اردو زبان رائج تھی؟ نہیں، جو بھی اہل لسانیت، جو بھی علم لسانیت کے علم رکھتا ہوگا، میرے جملے کو سنے گا تو وہ یا تحریر کو تو کیا کہیں گے، گفتگو پوری طرح اگر نہ سن سکے تو وہ یہ بات سمجھیں گے، وہ بات مذاق خیز کریں گے۔ ہم آج اردو زبان میں گفتگو کریں، 1000 سال پہلے اردو زبان نہیں تھی، امیر خصوص کے بانی ہے اردو رائج کی۔ یہی بات ہم آپ کی خدمت گوش گزار کر رہے ہیں کہ حقیقت کو سمجھیے۔ جو وفد ان اشعار کو سنی تو کیا ہوا، 142 صفحہ میں لکھا ہے کہ جب جبرن اوتان لونڈیا نے یہ اشعار گائے تو اہل وفد کہنے لگے، ہائے ہماری قوم، انہوں نے تو ہمیں بارش طلب کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہم نے کتنی دیر لگا دی۔ وہ حرم میں داخل ہوئے اور اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا کی۔ مسد بن سعد بن عفیر جو حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لا چکا تھا لیکن ابھی تک اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا ہمارے قوم کی دعا قبول نہ ہو لیکن تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، اپنے رب سے توبہ کرو تو تمہیں سیراب کر دے گا۔ اعزام گرامی قدر، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں جو سوال رونما ہو رہے ہیں کہ وہ شاید آپ حضرات کے اذہان میں بھی آتے ہوں گے کہ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ، بلکہ زمانے میں بھی سب سے اشد شے کی ضرورت ہے وہ ہے پانی۔ پانی، ہمارا ملک پاکستان، بالخصوص سندھ جو کہ سمندر کے کنارے آباد ہے، اور آباد ہونے کے باوجود پانی کو ترستا ہے۔ پانی نہیں، 300 فٹ گہرائی میں بھی جا کے پانی نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے تھر کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، جس وفد میں 70 آدمی ہوں
افراد ہوں، وہ سب اہم کام جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا کہ وہ اپنے خاندان اور بچوں کی پیاس کو فراموش کر گئے، کیا 70 میں سے ایک فرد کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم کس کام کے لیے آئے ہیں؟ یعنی قحط سے نجات کی دعا مانگنے، اور وہی بھول گئے، یعنی عیش میں اتنے مدہوش ہو گئے کہ خبر ہی نہ رہی. ہے نا کتنی تعجب کی بات. انہیں یاد کب آیا؟ جب معاویہ نے اپنی کنیز کو لکھ کر بھیجا اور کنیز نے کہا، تب انہیں ہوش آیا کہ اچھا ان میں ایک ایسا شخص مرشد بن سعد بن عفیر، یہ نام آپ نے کہاں سے لیا؟ روایات سے. حضرت ہود پہ ایمان لایا اور خاموش رہا، بعد میں خود کو ظاہر کیا، اور پھر اس نے بھی اشعار کہے، اور اپنے نبی کے اطاعت کرو اور رب سے توبہ کرو اور سیراب ہو جاؤ گے. اسی صفحہ 142 کے دوسرے پیرا میں ہے کہ حافظ کے علامت تفسیر مظہری کے حوالے سے جلد 3 صفحہ 426 میں کے مطابق قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کے پیاسے ہو گئے. انہوں نے کس بات کی نافرمانی کی جس کی انہیں اتنی بڑی سزا ملی؟ حالانکہ رب تعالیٰ غفور رحیم ہے، انہیں پیاسا ہی مار ڈالا. اور اسی صفحے پر لکھا کہ ان پر آسمان سے بارش نہ اتری. بڑی توجہ، قوم عاد کا ایک بت جس کا نام سمود ہے، اس کے سامنے صدا اور رہبہ ہے. حضور مکرم نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہم نے صراط مستقیم دیکھ لیا، ہماری آنکھوں میں پٹیاں پڑ گئیں، اتر گئیں. یقیناً میرا خدا وہ ہے جو ہود کا خدا ہے، اللہ پر توکل ہے اور اسی سے ہم در کریم سے امید ہے. تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 426. عزیزان گرامی، علامہ صاحب کے مطابق ہود نافرمانی کی پیاس سے رہے اور جس کی وجہ سے بارش نہیں. بات واضح نہیں ہوئی کہ قوم عاد کا ایک بت سمود تھا، اس کا کیا ہے؟ وہ سواد میم واو دال، سمود سواد سے لکھ رہے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مترجمین حضرات یا مفسرین حضرات واضح نہیں لکھتے کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر لوگوں نے معاویہ سے اور بکر سے کہا کہ اسے قید کر لو تاکہ وہ نہ جا سکے وغیرہ وغیرہ. ہم یہاں گفتگو، کیونکہ اب وقت بالکل نہیں ہمارے پاس، جو ہم نے کہا تھا آپ سے کہ ہم آئندہ نشست میں حضرت ہود کے بارے میں پیش کریں گے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا، کہاں ہوا. لیکن ضمن یہ سوال کہ آپ نے جو بھی چیز روایت کی ہے عزیزو، ہود علیہ السلام کا نام صرف قرآن شریف میں ہے، اور حالات طیبہ ان کی پورے نہیں ملتے. آپ ہمیں ضرور کہیے گا کہ کہاں سے آپ نے اس کیا. کتاب مقدس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے جس میں تمام انبیاء کا ذکر جیسے جیسے ان کی نسل چلی وہ آگے درج ہے. آپ نے 4 شجرہ نسب پیش کیا جو ذہن میں کو متزلزل کرتی ہے. ایسی گفتگو سے کیا فائدہ جو انسان کو متزلزل کرتے، ذہن کوئی ایمان کی جگہ متزلزل کرتے. کلام خدا ایمان عطا کرتا ہے اور ایمان ہی ہے جو آخر تک ساتھ دے گا. اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، ہم اگلی نشست میں آئیں گے. آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکائپ، ایپس، ای میل، ٹیلی فون نمبر، جو بھی آپ کو سہولت، آپ سوال ضرور لکھیے گا. اس وقت اجازت، خدا حافظ.